તારીખ 27 જૂન 2008, બેંગ્લોર 27 જૂન 2008, Friday, Hayati Rouhani General Majlis after Dua immediate. Friday, Hayati Rouhani General Majlis after Dua immediate. मुझे एक सवाल पूछने में आया था, कई जमात खाने में से पूछने में आता है। माशाअल्लाह अभी बहुत खूबसूरत मौला के कलाम बोलने में आए। तो सवाल ये पूछने में आया कि ये कलाम हम वीक डेज में कभी बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये मौत के पाठ को छोड़ के बम्बई के कई जमात खाने में वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इबादत के पाठ है, हालिमे के पाठ है, यूनिटी के पाठ है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशन पड़ गई है कि सिर्फ हयाती रूहानी की मजलिस होवे तब ये मौला के कलाम बोले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये भी गिनान है, ये रूहानियत के गिनान है जो हजरत मौला मुर्तज़ा अली ने फरमाए। कल के सब्जेक्ट को हम हाज़िर इमाम की दया से आगे बढ़ाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुर्रसाअतु बग़ततन कानू या हसरतना अला मा फर्रतना फ़ीहा वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुम व बुक्मुम फ़ी ज़ुलुमात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाज़िर माँ नियतुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। जिंदा रहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौलाना हाज़िर इमाम का आज भी एक गोल्डन जुबली दरबार का फरमान दे, जो फरमान हाज़िर इमाम ने दुबई के गोल्डन जुबली दरबार में फरमाया 25 मार्च 2008। हाज़िर इमाम फरमाते हैं, मारा वहाला रूहानी बच्चाओ, તમારા સમગ્ર જીવન દરમિયાન તમે બે જગતમાં રહેતા હશો, ભૌતિક જગત અને રૂહાની જગત। અમુક સમાજોએ પોતાને ભૌતિક જગત તરફ વધુ પડતા પ્રતિબદ્ધ રહેવા દીધેલ છે। સમ સોસાયટીઝ, दूसरी कम्युनिटी। हज़रत इमाम फरमाते हैं कि अमुक समाजोए પોતાને ભૌતિક જગત यानी मटेरियल वर्ल्ड ભૌતિક જગત તરફ વધુ પડતા પ્રતિબદ્ધ રહેવા દીધેલ છે। અને આ તો
આત્માની રૂહાની દુનિયાને ધર્મના જગતને છોડી દેવાની વલણ ધરાવે છે. મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, અમે આજે અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને ફરમાવીએ છીએ کہ ایوی بھول کرتا نہیں. حاضر امام ہماری بہت چیزوں کو ڈھانکتا ہے. حاضر امام یہ نہیں فرماتے کہ تم یہ غلطیاں کر رہے ہو، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جو دوسرے کر رہے ہیں غلطیاں، ہمارا روحانی بچاؤ ہمیں چاہیے کہ تمہیں ایوی بھول کرتا نہیں. જમાત ખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રહો, તમારી દુઆ બંદગીમાં નિયમિત રહો. જો તમારા કાર્યરત દિવસ દરમિયાન જમાત ખાનામાં હાજરી આપવાનો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય, શુક્ર મૌલા, کریم نام ہے. سلطان موشا کے فرمان دیکھو اور حاضر امام کی امامت کے اوپر ہے تب کے فرمان دیکھو اور ابھی کے فرمان دیکھو کہ حاضر امام کتنی سہولتیں عنایت کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جماعت ખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રહો, તમારી દુઆ બંદગીમાં નિયમિત રહો. જો તમારા કાર્યરત દિવસ દરમિયાન જમાત ખાનામાં હાજરી આપવાનો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમારી પાસે તસ્બીહ રાખો અને સિમ્પલી સરળતાપૂર્વક તસ્બીહ વડે અલ્લાહના, પૈગંબરના, હજરત અલીના, ઇમામોના નામનું રટણ કરો. પરંતુ દિવસો સુધી તમારા જીવનના રૂહાની વિભાગને છોડી નહીં આપો. કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે આ એક ઘણી જ મોટી ભૂલ હશે. આ એક ઘણી જ મોટી ભૂલ હશે. ખાનાવદાન, ખાનાવદાન, ખાનાવદાન. If you do not have time during your working day to attend Jamaat Khana, have your tasbih with you and simply call on a tasbih the name of Allah, the name of the Prophet, the name of Hazrat Ali, the name of the Imam, but do not go through day after day forsaking the spiritual part of your life, because I think this would be a very, very great error. Khanavadan, Khanavadan, Salawat Padho, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. حیات کی روحانی کی مجلس جہاں بھی جب بھی حیات کی روحانی کی مجلس ہوئے دینداروں یا دین بھائی کی یا کسی اور کی بھی، لیکن جماعت میں بھی کسی کی ڈیتھ ہو جاوے، کسی کا مرن ہو جاوے، تو وہ میت میں جانا اور حیاتی روحانی کی مجلس میں شرکت کرنا، اس میں بہت عظیم ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. جب ہم روحانی کی مجلس میں آتے ہیں تو روحانیوں کو ہم ثمر دے کے جاتے ہیں. ثمر کا شوق آپ کو بولوں، میننگ روح کا کھانا پینا، روح کا، آتما کا خوراک، کھانا پینا. تو یہ روحانیوں کو ہم ثمر دیتے ہیں. جیسے پیروں نے کئی گنان میں فرمایا ہے نا کہ کائیں رے جاؤ ون ثمرے بھائی، کیوں ثمر لیے بغیر جاتے ہو. کئی گنان کہے کرو کرنی، کچھ ثمر لینا، کچھ ثمر لینا، کچھ کرنی کرو، نیک اعمال کرو اور اپنا روح کا کھانا پینا اپنے ساتھ میں لو. تو ثمر یعنی روح کا کھانا پینا. تو ہم جب آتے ہیں تو تسبیحوں کا، گریازاری کا، صلوات کا، استغفار کا ہم ثمر وہ روحانی کو دے کے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بھی ثمر لے کے جاتے ہیں.
हमारी रूह के लिए भी समर लेके जाते हैं। हमारी रूह के लिए हमने क्या समर लिया, जैसे ये फरमान मैंने आपके सामने पढ़ा, ऐसे कई फरामीन जो है वो हमारी रूह का खुराक है। मैं शुरू करूं एक छोटी सी ट्रू स्टोरी। एक बहुत बड़े सूफी हो गए इंडिया के अंदर, जिसका नाम कईयों ने सुना होगा, कई इसकी किताब भी पढ़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस। ये सूफी थे, सूफी मीन सेंट, मिस्टिक। वो अपने मंदिर के अंदर बैठे हैं, एक दिन दोपहर को 11 साढ़े 11 बजा है, वो अपने ध्यान में तस्वीर लेके बैठे हैं और अचानक एक गाड़ी मंदिर के पास आई, बड़ी महंगी कार, मर्सिडीज जैसी, और उसमें से शख्स उतरा जल्दी जल्दी और बहुत जल्दबाजी में था, दादर चढ़ा और स्वामी के पास आके कहता है, स्वामी जी, तो उसने आँख खोली, मुझे जल्दी माँ का दर्शन करा दो। वो काली माता को मानते थे, मुझे जल्दी माँ का दर्शन, मैं बहुत हारी में हूँ, बहुत जल्द में हूँ, मुझे बहुत काम है, प्लीज, क्योंकि रश बहुत था। तो स्वामी जी कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं, बेटा तू इतना जल्दी में है, तुझे बहुत काम है, तो माँ भी बहुत बिजी है, उसको भी बहुत काम, एक काम कर, तेरा एड्रेस लेके जा तो मैं माँ को भेज दूंगा तेरे पास। और इसके जो फॉलोवर्स थे ना, उसको बहुत फेथ था इसके ऊपर कि ये जो कहता है कभी झूठ नहीं कहता है। तो कहता है कि आप जरूर भेजोगे? बोले हाँ हाँ मैं भेजूंगा, तेरा एड्रेस दे। तो उसने एक कार्ड निकाला, ये लो मेरे फैक्ट्री का एड्रेस है, 2 बजे तक वहां रहूंगा, तो जरूर भेजोगे ना? वो भेजूंगा, लेकिन मैंने तो तेरा एड्रेस मांगा, तूने फैक्ट्री का एड्रेस दिया, मुझे फैक्ट्री का नहीं तेरा एड्रेस चाहिए। तो अच्छा मैं भूल गया, दूसरा कार्ड निकाला, 2 बजे के बाद 5 बजे तक मैं मेरे ऑफिस में मिलूंगा, ये ऑफिस है फलाने एरिया के अंदर। वापस तूने गलती किया बेटा, मुझे ऑफिस का नहीं तेरा एड्रेस चाहिए। अच्छा तीसरा कार्ड निकाला, ये लो, ये मैं जहाँ रहता हूँ वो मधुबन बोलो या युवान अपार्टमेंट बोलो या पीटर अपार्टमेंट बोलो, बोले 8, 10, 12 माले के ऊपर रहता हूँ, ये मेरे घर का एड्रेस है। स्वामी कहते हैं, देख बेटा, ये तूने 4 दीवारी का एड्रेस दिया, तेरा एड्रेस। तब मुझे थोड़ा स्ट्राइक हुआ, था धर्मी लेकिन मटेरियलिज्म के अंदर डूबा हुआ था, तो वो बैठ गया। स्वामी कहते हैं, इतना डूबा हुआ है दुनिया के अंदर कि सुकून और शांति से तो मंदिर में भी नहीं आ सकता है, इसमें भी हाय होए। तो कभी सोचता है कि तेरा रूह कहाँ जाएगा, कहाँ से आया है? ये हमारे लिए नई बात नहीं है। 72 साल सुल्तान मोहम्मद शाह हमको ये बात बताते रहे, 72 साल કે રૂહ શરીરમાં છે, કેદખાનામાં છે, મોમનને લાઝમ છે કે રૂહને કેદખાનામાંથી કાઢીને સારી જગ્યામાં રાખે। જો તમે અક્કલ રાખો છો તો આ હકીકતનો વિચાર કરો, મને કહેવાની જરૂરત ના પડે। खुदानो शाह फरमाते कि अक्ल रखते हो ना, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हो ना, अक्लमंद कहते हो ना, तो मौला कहते हैं कि अक्ल रखते हो तो हकीकत को विचार करो, मुझे कहने की जरूरत न पड़े। અને તે એ છે કે રૂહ જે ઠેકાણીએથી આવ્યો છે એ અસલ મકાને પહોંચે એનો હયા। और 50 साल से मौलाना हाजिर इमाम हमको ये बात बताते आए हैं, 50 साल से, सिंस लास्ट 50 ईयर्स। अब ये एटलीस्ट अभी गोल्डन जुबिली के जो फरमान आते जाएंगे उसमें दुनिया की तरक्की के फरमान है, इकोनॉमिक के है और एजुकेशन के बारे में है, लेकिन स्पेशली मैं आज कहता हूँ कि जो रूह के फरमान है, एक कल मैंने पढ़ा, एक आपके सामने पढ़ा। ऐ जिंदारो, कम अज कम हाजिर इमाम के इस फरमान को अमल में लाने को, उसके सुनो, समझो, सोचो
اور اس کو ادائیگی کرو، اس کو عمل میں لاؤ. اس میں غفلت بھی مت کرنا، اس میں سستی مت کرنا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جو انڈو پاک کی جماعت ہے، اس میں روحانی مجلس میں یا سمر کے اندر یا زیارت کے اندر یا چہلوم کے اندر جو 3 دعا مانگنے میں آتی ہے، آل اوور ورلڈ ایک ہی 3 دعا. پہلی دعا گناہ معاف کی، دوسرا دیدار، روحانی کو دیدار نصیب کر، اور تیسرا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جہاں ہماری روح کو پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے، کہ یا حضرت امام تو روحانی کو اصل کے اندر واصل کر. یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن پورے ورلڈ کے اندر. اور اس کے لیے ہمارے طریقے کے اندر، ہمارے مولا کے فرمان میں، ہمارے جنانوں کے اندر زینے بتانے میں آئے ہیں، ایک کے بعد ایک پگتھیے بتانے میں آئے ہیں. اور اس پگتھیے کے اوپر، اس زینوں کے اوپر ہم چڑھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی، کل میں نے کہا کہ وہ مٹیریلزم کی وہ مٹی ہمارے اوپر بھی آ جاتی ہے زندہ. مگر اگین اینڈ اگین کہ کبھی اس کا بلاوا آئے گا پتہ نہیں. واپس دعا مانگتا ہوں کہ حضرت امام سب کو تندرستی والی لمبی زندگی دے دیں. لیکن پھر بھی یہ ایک ہمیشہ خیال میں رکھو کہ مولا جب بھی بلاوے، جب بھی ہمارا جانا ہوگا، ہم پریپیئر ہیں. 1967 احمد آباد کے اندر حضرت امام کی بڑی پدرامی تھی. میں تو نہیں تھا، ہم لوگ ٹریننگ میں تھے وہاں کراچی کے اندر، میں مشن کی ٹریننگ میں تھا. اور 67 میں حضرت امام کا یہاں بہت بڑا پروگرام تھا. احمد آباد میں بیت الخیال کا بول دینے کا پروگرام تھا. اور ابھی 4 مہینہ پہلے یعنی اپریل میں وہ مشری صاحب گزر گئے، وزیر قاسم علی جعفر، جو حضرت امام کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتے تھے فرمان کا، اور طریقہ بورڈ کے پریسیڈنٹ بھی تھے، سیکرٹری بھی تھے. وہ ڈیوٹی کے اوپر تھے. اور وہ جب ٹور پوری کر کے وہاں آئے اور وہ ہمارا گینان کا پیریڈ لیتے تھے، تو ہم کو یہ بات بتائی کہ دیکھو میری نظر کے سامنے یہ بنا یعنی ہم کو نوٹ کرایا کہ 1967 بیت الخیال کا بول دینے کے ٹائم پہ مولانا حاضر امام شاہ کریم پتہ نہیں مکھی کامڑیا سے کچھ بات کرے، بیت الخیال کے مکھی کامڑیا سے کچھ بات کرے، اور پھر حاضر امام بیٹھے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے، مائک منگائے قریب، اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایکشن کر کے بتایا کہ حاضر امام مولا فرماتے ہیں کہ 10-12 گھنٹہ تم بزنس کرتے. روحانی مجلس میں آئے ہیں نا تو سمر لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. مولا کہتے ہیں حاضر امام 10-12 گھنٹہ تم بزنس کرتے ہو، 7-8-9 گھنٹہ سوتے ہو، اور باقی کے جو 2-4 کلاک رہتے ہیں اس میں دنیا کے دوسرے کام کرتے ہیں. وزیر صاحب کہتے ہیں ہم لوگ کو کلاس میں کہ ایسا ہاتھ کیا، then how many hours you are giving for your spiritual life. تھوڑی دیر بولے 2-3 سیکنڈ تو حاضر امام کے ہاتھ ایسے تھے. how many hours you are giving for your spiritual life. یہ حاضر امام میں نے کہا نا کہ شکر مولا کا. ارے کون سا مذہبی لیڈر اتنی سہولت دے گا ہم کو؟ کون سا مذہبی لیڈر کہ تمہارا کاریرت دیوس درمیان تم جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے ہو، اور پہلے تو حاضر امام فرماتے نہیں پہنچو، اب اس فرمان کا مس یوز نہیں کرنا. میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ فرمانوں کا مس یوز نہیں کرنا. حاضر امام جماعت خانہ بخش نہیں دیا، حاضر امام جماعت خانہ آنے کی نہ نہیں بولا ہے یا سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا ہے. لیکن حاضر امام کا جو کل فرمان پڑھا میں نے، اس میں جو مولا نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے
تمہارے اوپر کام کاج کا پریشر ہے, فیملی کا پریشر ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں مولا کیا کہتے ہیں کہ اگر تم بیزی ہو تمہارے کام کاج کے اس میں اور نہیں پہنچ سکتے ہو جماعت خانے, تو ایٹ لیسٹ اپنی تسبیح پاس کرو اور ثمر دو اپنے روح کو. کائے کا ثمر؟ ذکر کا, بندگی کا, عبادت کا, وہ ثمر دو, باتھا دو, ٹھیک ہے. یہ پہلا زینا ہے. گر پیر حسن کبیر الدین نے ایک گنان بنایا ہے, کمپوز کیا ہے, جو ہم بولتے ہیں. اس کا نام رکھا ہے انت اکھاڑا. آشا جی کے پاٹ بولتے ہیں نا, اس میں 5 ونڈوز بتائی ہے. کائے کے لیے وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے نا. یا حضر امام روحانی کو دیدار نصیب کر اور روحانی کو اصل مبارک کے اندر واصل کر. وہ محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. کچھ پاس کی باتیں بیچ میں یاد دلاتے رہو. انسان ہے نا, بھولنے پاتر, بھول جاتے. اللہ نے بھی فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اور جو مولانا حاضر امام نے جو فرمایا نا, وہ چیز اللہ نے بھی کلام کے اندر فرمائی. اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. ڈاکٹر اپنے ول کے اندر اپنے ان پڑھ لڑکے کو سب دے گا, ٹھیک ہے. فلیٹ لکھ کے دے گا. فلیٹ مارا چھوکرا نے سکھا نہیں بیچارا, خالی SSC پاس کر کے نہیں لگ گیا گھومنے پھرنے کے اندر. بینک بیلنس میرے لڑکے کو, میرے جو بھی جویلری ہے میرے لڑکے کو, سب بچے کو دیا. لیکن وہ لکھے ایسا وراثت میں کہ میری ماسٹر آف سرجری کی ڈگری, MBBS کی ڈگری بھی اس کو واسطے نہیں. بھلے بیچارہ, میری ڈگری اس کو کام آئیں گی, آئیں گے کا سمپل لاجک ہے نا. باقی سب چیز ملے گی لیکن ڈگری تو کمانی پڑے گی نا, ہے کہ نہیں. اس کے لیے پونا کے وزیر غلام حسین باٹنی والا, میرے استاد, میرے گرو, میں بہت بیٹھتا رہا ان کے پاس. کئی لوگ پہچانتے, ان کے بچے لوگ ہیں. وہ سلطان محمود شاہ کے پاس عرض کرتا ہے, میری ریکارڈڈ کیسٹ میں ہے. مولا فرماتے ہیں, بولو مکھی کیا چاہتا ہے. بہت لانگ ٹائم تک مکھی تھا نارنگی باغ اور واڑی کو. بولو مکھی کیا چاہتا ہے. خداوند ایمان کی سلامتی قبول کرتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ تیرے گھر کی خدمت چھلے دم تک, جماعت اور فیملی قبول کرتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ خداوند مر جاؤں تو اصل میں واصل کر دو. سلطان محمود شاہ فرماتے ہیں, یہ بات میں اس کو بار بار یاد کی, جب بھی پونا جاؤں میں نے اولی بات سنبھڑاؤ. سلطان محمود شاہ فرماتے ہیں, مکھی مفت میں ہونا ہے, ڈگری تو کمانی پڑے نا بھائی. جو کل نہیں آئے تھے, میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں بھائی, جتنے بھی آج سکھی ہے, ویل ٹو ڈو ہیں, وہ بیٹھے بیٹھے بن گئے ویل ٹو ڈو. یہ دھندا نے, بزنس نے, انکم نے, سب بیٹھے بیٹھے ہوئی نہیں نا, محنت کرے نا. تو تھوڑا سوچو تو سے. پھر اسپرچل اپنی پین کے اندر ہم ہماری مرضی سے چلے تو کیسا ہوگا. سمپل بات ہے نا. سوائے کہ تم مذہب میں نہیں مانتے ہو تو الگ بات ہے. کہ بھائی تم روحانی دنیا میں مانتے نہیں ہو, کیا وہ کہیں چھ نہیں, تو بس یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ اور حضرت امام آل نبی اولاد علی نعوذ باللہ, وہ تو جھوٹ نہیں کہیں. ٹھیک ہے. مولا پوچھتے ہیں سلطان محمود شاہ عبادت کرتا ہے؟ وہ تو کرتا تھا, لیکن سب بیٹھے تھے نا, اس کو میسج دیتے ہیں. اور دوسرے بیٹھے تھے نا میرے جیسے, اس کو میسج دیتے, عبادت کرتا ہے, تیرے کو پتا ہے. وہ گر گئے تھے نا, پلاسٹر لگا کے بھی صبح آتے تھے. ایسا کرنا نہیں, میں نہیں بولتا, اوکے. لیکن وہ تو بھی آتے تھے. اتنا اس کو صبح کا 4 بجے کا, بیفور 4 o'clock کا. مولانا سلطان محمود شاہ, دیکھو مکھی محنت کرے گا, عبادت کرے گا, اخلاق اچھا رکھے گا, اما ضرور اصل میں واصل ہوگا. لیکن مکھی یہ اصل میں واصل ہونا ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے. اور وارث مجھے کہتے ہیں کہ آ سینٹینس میں بولیا کہ بہت کم روحانی بچے آفٹر ڈیتھ
وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. آج مجلس رات تھی, تھرسڈے نائٹ, رائٹ؟ اور بنگلور کی جماعت کتنی ہے؟ 500, 450, 500. اور مجھے لگتا ہے 80% سکھی ہے, ویل ٹو ڈو ہے. برابر صبح میں نے کاؤنٹ کیا, جینٹس میں 14 ممبر تھے اور لیڈیز میں 16 ممبرس تھے. کتنا پرسنٹیج ہوا؟ تھرسڈے نائٹ, جو ایک زمانے میں سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ ખાટલામાં નાખીને તમને અહીંયા મૂકી જાય ને આ મજલસ રાતના તો પણ આ રાત ચૂકજો નહીં. अभी मौला ने बहुत इजी कर दिया है. ओके, तो ये थर्सडे नाइट इतनी हाजिरी, बाकी कहाँ गए भाई? मैं अगेन कहता हूँ और माफी के साथ हाथ जोड़ते, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? फिर मेरा वो गला पकड़ेगा कि क्यों भाई? ठीक है, जो वेल टू डू है मौला की दुआ से, मौला आपके दुनियावी सुख में, पैसे में, धंधे में, बिजनेस में और इजाफा करे. लेकिन हाजिर इमाम का वो फरमान हमेशा याद रखना. कौन सा? તમે જે કાંઈ છો ને એ તમારી હોશિયારીના લીધે નથી, પણ અલ્લાહની દુઆઓને આભારી છે. અને જે એમ સમજે છે ને કે હું જે કાંઈ છું એ અલ્લાહની દુઆઓને આભારી છે, એ અચૂ સવાર અથવા સાંજે जमातखाना में आवीने शुक्राना अदा करते. शाम को नहीं पहुंच सकते, सुबह को तो आ सकते. ठीक है. अरे खुद सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, मेमोइस पढ़ो, मेमोइस एक है, सुल्तान मोहम्मद शाह लिखते हैं, और दुनिया के लिए है ना, फरमान नहीं, लेकिन मैसेज आखी दुनिया को देते हैं कि मेरा दिन है ना, सिंस माई यंग एज, मेरी जवानी के टाइम से सुबह 4 बजे शुरू होता है. मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, वो 4 बजे उठी जाऊँ छू, और उस वक्त खुद ब खुद मेरी आँख खुल जाती है, और ये सुबह का पहला 1 घंटा 4 से 5 दौरान का इबादत में गुजारता हूँ. मेरे लिए एक खास मुसल्ला और तस्बीह हाजिर होती है. धनी, हमारा धनी, हमारा हाजिर इमाम, हाजिर इमाम भी मुझे मालूम है, हाजिर इमाम भी. अब ये दिमाग में नहीं लाना कि 4 बजे किसकी बंदगी करते हैं. इसका जवाब भी दे दूं, फरमान में है, नूर ना टाइमे हमें हमारा एक मुरीद, नाना मोटा, परणेला, कुंवारा, जवान, बुढ़ा, बीमार, तंदुरुस्त, एक रूहानी बच्चा માટે અમે નૂરના ટાઈમે દુઆ માંગીએ છીએ કે ખુદા તમારું ઈમાન સલામત રાખે. वो हमको याद करता है. और कभी कभी तो माताएं गिनान बोलती है, ये आँख खलड़ी, जोई जोई थाकी, अभी आ गया है फिर भी बोलते, बोलो बना नहीं करता हूँ, क्या आँख खलड़ी, जोई जोई थाकी, क्यारे आवे मारो शाह. तो मैं बोलता हूँ तो बाबा सुबह को हाजिरी में ये गिनान बोलता है, आँख खड़ी रही, जोई जोई थाकी, क्यारे आवे मारा मुखी कामड़िया, मारी जमात, मारा बैतुल ख्यालना पंजेभाई क्यारे आवे, હું વાટ જોઈ જોઈને થાકી ગયો. 4 થયા, 4:15 થયા, હજી કોઈ દેખાતું નથી. આ 10, 12, 14, 15 પતંગિયા દેખાય છે, બાકી બધા છૂટા છે, કારણ કે હવે કાંઈ જરૂરત નથી, સુખ આવી ગયું ઘણો. નહીં નહીં, हम ऐसा नहीं करते, खाली मैं आपको अवेयर करता. मौला ने फरमाया आप भूल नहीं करते, और जो बीमार है, जो नहीं पहुंच सकते हैं, किसको मजबूरी है, किसी के मकान दूर है, तो कम से कम उस नूरानी टाइम को संभालो. जब इमाम कहता है कि सिंस माई यंग एज मैं उठ के और इबादत में मशगूल हो जाता हूँ, और ये मेरे बच्चे बैठे हैं ना, खाली इसको एक मैसेज दे दूँ कि इसमें आज़म नहीं है, एक नाम की प्रैक्टिस बंदगी के लिए करो, कोई भी एक नाम की, जब तक आपको बोर्ड नहीं मिलता. लेकिन बंदगी ऐसी चीज है कि इसमें नाम चेंज मत किया करो कि कभी याली बोले, कभी सरवात बोले, कभी या नो, टेक वन नेम ओनली. फिक्स कर लो कि हर इबादत के अंदर
میں یا علی کا نام لوں گا یا پیر شاہ کا نام لوں گا یا علی یا محمد یا اللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا زینہ اور دوسرا زینہ، پہلا پگتھیا اور دوسرا پگتھیا، 3 ٹائم کی دعا. پہلی دعا دوسرے پارٹ میں ہے دوسری دعا، تیسرے پارٹ کے اندر ہے بیت الخیال کی عبادت، یہ تیسرا زینہ ہے. چوتھے پارٹ کے اندر ہے چوتھا باری 5 ونڈوز بتائے، اور وہ ہے کہ مولا کو پیار کرو، مولا کو محبت کرو، جو ہم نے دکھائی گولڈن جوبلی کے اندر. اور 5واں زینہ جو ہے، پلین کو ٹیک آف ہونا ہے تو ہر چیز برابر ہونی چاہیے نا. ایک چھوٹی سی بھی خامی ہوگی تو نہیں چلے. تو سب چیز برابر ہے، لیکن گیس نہیں ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، تو پلین ٹیک آف نہیں ہو سکے. تو پیر حسن قبرالدین نے یہ 4 باری کے ساتھ جو سب سے ہائیسٹ امپورٹنٹ دیا، وہ دیا کہ جی 5ویں باری دسوندنی کہیں تے ماہیں تمہیں رہ جو ہوشیار. 5ویں باری دسوندنی کہیں تے ماہیں تمہیں رہ جو ہوشیار، تو تمہیں ریشو شاپر نے پاس. کہ یہ 5واں جو ونڈو ہے دسون کی، وہ روٹ ہے، وہ روٹ ہے. میں ایک ایک فرمان سے آپ کو بتاتے آگے چلوں گا. کہ دسون ہماری کمائی کے اندر سے 12.5%، 100 روپے میں سے 12.5 روپیہ. اور سرکار امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ دعا اور دسون یہ مذہب کی بنیاد ہے. اور یہ جو ولولاٹ ہوتا تھا نا حاضر امام کے دیدار کے لیے دل کے اندر، کہ کبھی اناؤنسمنٹ ہوئے نہ کبھی حاضر امام آوے، اور یہ 6 7 8 گھنٹہ جو پینڈال کے اندر دربار ہال کے اندر انتظار میں بیٹھتے تھے نا، اور جب حاضر امام آتے ہیں نا، اور حاضر امام کو دیکھ کے کسی کی آنکھیں روتی ہے، کسی کا دل روتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا اور دسون کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کو حاضر امام نے کیسی اسٹیمپ ماری کہ جہاں نان اسماعیلی مسلم، سنی، شیعہ، کتنے کرسچنز وہ بیٹھے ہیں اور میجورٹی اسماعیلی ہے، اس میں ہمارا درجہ الگ بتایا. پتہ ہے نا، my beloved spiritual children and my brothers and sisters of Islam and other faith، دنیا کے سامنے کہ ان لوگ کے ساتھ میرا الگ رشتہ ہے، تمہارے ساتھ میرا my brothers and sisters and my beloved spiritual children، یہ رشتہ کائے کا ہے؟ یہ وہ دعا اور دسون کا ہے. یا علی یا نور مولانا شاہ کریم حاضر امام، جماعت کے گناہ معاف کرنا، جماعت کی مشکل آسان کرنا، جماعت کا ایمان سلامت رکھنا. اور چوتھی دعا یا علی حاضر امام، تو گت جماعت کو دسون، سکری اور عبادت میں پورا. عبادت کی بات میں نے کر دی، سکرت کی بات ڈیٹیل میں نہیں کرنی ہے، خالی ایک فرمان دوں گا آخری میں. لیکن نورانی دیدار اور اصل میں واصل کے لیے دسون جو ہے وہ مین بنیاد ہے. سرکار امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں ڈیٹ دیتا ہوں 9 فروری 1950، 9 فروری 1950 کراچی کے اندر. 2 الگ الگ مہمانی میں الگ الگ کوشچن کرنے میں سلطان محمد شاہ نے جواب ایک ہی دیا. فرسٹ کوشچن، پہلی مہمانی، سرکار نورانی دیدار نصیب ہوئے ایسی دعا کرو. سلطان محمد شاہ جواب دیتے ہیں، اما دیکھو جس کا دعا اور دسون برابر ہے، اما اس کو ضرور نورانی دیدار ملتا ہے. دوسری مہمانی میں بولو کیا عرض ہے؟ سرکار موت کے بعد اصل میں واصل کر دینا. دیکھو
کو جس کا دعا اور دسون برابر ہے، تسبیح کیا مانگتے ہیں؟ یا علی حاضر امام دسون سکریت عبادت میں پورا رکھ دیا، ادھورا نہیں ہے، خالی سمجھنے کے خاطر سوری کہ بابل کی 5000 دسون ہوتی ہے، الوائے سوچے یار ابھی 5000 3000 دوں گا، مکھی پوچھتے تو ہے نہیں کیا کمانی ہے، ٹھیک ہے چلے 3000، نہ چلے تو فرق کہاں گا؟ رشتے میں فرق آ جائے، رشتے کے اندر فرق آ جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم دعا دسون برابر رکھو، ضرور اصل میں واصل ہو جائے۔ اور ایک آپ کو فرمان سناؤں مولانا حاضر امام شاہ کریم کا، یہ فرمان میرے پاس آیا تھا 2 جنے کے پاس سے، لیکن میرے کو ایسا اوتھینٹک چاہتا تھا۔ تو 1984 میں میری ڈیوٹی نکلی کونگو کنشاسا، اور میں کنشاسا گیا، قریب 15 دن کا پروگرام تھا میرا، اور وہاں میں نے کاؤنسل کے پاس یہ بات رکھی۔ اس ٹائم پہ پریسیڈنٹ تھے 84 میں عبدالعزیز بھائی کر کے تھے، ابھی شاید حیات نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک فرمان ہوا ہے 59 میں، تو انہوں نے ترت فائل نکالی اور میرے کو حاضر امام کا یہ فرمان دکھایا کہ ہاں جماعت خانے کی کنشاسا کی اوپننگ کے ٹائم پہ حاضر امام نے یہ فرمان کیا۔ اس میں دوسری بھی 2-3 چیزیں تھی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ تو کیا ہے فرمان دیکھو، if you want to achieve the fruit of dua, the fruit of ibadat, the fruit of faith, the first ingredient to purity of your thinking, to purity of your life, that comes from dason. That comes from dason. You will not realize the fruit of religion without dason. ધર્મનું ફળ તમે દસોન વગર નહીં મેળવી શકો, اور تمہارا جو تھاٹس کی پیورٹی، تمہاری لائف کی پیورٹی، وہ آتا ہے دسون کے اندر سے۔ اس کے لیے زکوٰۃ نام دینے میں آیا، زکوٰۃ زکی میں سے نکلا، یعنی پیورٹی، زکوٰۃ یعنی پیورٹی، پاکا ہے، تم کو پاک کرتا ہے۔ اے رسول ان کے مال میں سے لے اور ان کو پیور کر اور ان کے لیے دعا کر، تاکہ تیری دعا ان کے لیے برکات ثابت ہو۔ اور میں نے آج سوچا جہاں 2-3 دن کا پروگرام ہوتا ہے نا، کہ میں یہ سبجیکٹ لوں کس کے لیے، اور پھر ایک ایگزامپل سنا کے میں آستے آستے وائس کو بند کروں۔ 1967 شاید سنا بھی ہوئے، 1966 افریقہ میں کسومو میں، بہت بڑی بات ہے، اور آپ کبھی وینکوور جاؤ تو الوائز نزار ہے وہاں پر، بیمار ہے، ابھی ریٹائر ہو گیا ہے، اس کو پوچھنا کہ بابول یہ بات کیے تھے، کیونکہ 5 الوائز کو آڈینس دیا تھا، اس میں سے 2 خدا کی رحمت پہ پہنچ گئے، 3 حیات ہے، یہ 3 میں ایک یہ نزار میرا دوست وینکوور، 2 ایڈمنٹن میں رہتے ہیں۔ تو حاضر امام نے ان کو بٹھایا اور بہت سارے ڈسکشن ہوئی ریلیجن، پھر اس میں کچھ 5-12 سال کی نے سب بات نکلی، تو حاضر امام نے ایکسپلین کیا، میں نے نزار کے پاس لکھا ہے، اس کی سائن دیا ہوں، ادروائز میرے کو لکھ دے سکتے۔ حاضر امام فرماتے دیکھ مشرے آپ لوگ وائس کرتے ہیں، میری جماعت کو اور اسپیشلی یوتھ کو تم سمجھاؤ کہ 5-12 سال میں داخل ہونا دوسری سیوا کی منڈلی میں از ناٹ کمپلسری، ناٹ فرضیات نہیں، ہاں تم کو دل ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو تو داخل ہو، لیکن فرضیات نہیں ہے۔ بٹ مشنری 2 چیز کے لیے میری جماعت کو پریپیئر کرو، ایمفسائز کرو، جماعت کو بولو 3 ٹائم کی دعا اور 10 از ویری کمپلسری، اس میں غلطی نہ، اور اچھی طرح جماعت کو ایکسپلین کرو، یہ میں تمہارے اوپر جواب داری ڈالتا ہوں، یہ میں تمہارے اوپر جواب داری ڈالتا ہوں۔ اسی کے لیے روز صبح شام ابھی بھی بولیں گے یا حاضر امام 10 سکریت عبادت میں پورا رکھنا، اور شکر الحمدللہ جماعت جیسے جیسے آباد ہوتے جاتی ہے
दसों के अंदर समझ आती जाती है, मौला को दसों देती है, लेकिन फिर भी इंसान है, भूल चूक हो जाती है। तो चांद रात का छांटा स्पेशली दसों की भूल चूक की बख्शानी थी। मुझे बहुत जन सवाल करते हैं, अदरवाइज आज दिन तक हमको पता नहीं था, हम तो दसों का पैसा सखावत कर देते थे। ये गलती भी नहीं करना, सखावत करो, बहुत सवाब है। कलामी मौला है ना, अभी कामड़ा साहब बोले, इसमें सखावत के बहुत पार्ट, इतना सवाब है सखावत दान के अंदर, लेकिन भूले चुके दसों का पैसा दान सखावत नहीं करना। दसों का पैसा यहाँ दे हेड ऑफिस के अंदर, फिर हाजिर इमाम जिसको जहाँ पहुँचाना है उसको पहुँचा देता है, ठीक है। तो कहते हैं कि चलो अभी तक पता नहीं था, अभी पता चला, पर હવે પાસ્ટની ઘણી બધી ચડી ગઈ હશે, શું ખબર પડે। डोंट वरी, तुम अपने दिल में नक्की करो, अरे मौला शायद बहुत गलती हो गई है, नक्की करो 500, 1000 जो तुम्हारी कैपेसिटी। और जब चांद रात का दिन आवे, छाका दलाने जाओ तो मौला के साथ बात करो, मौला देख ये 1000 रुपया रखता हूँ, पास की जो भी भूल चुके मुझे माफ कर देना, आज छांटा देता हूँ, नाउ फ्रॉम टुमारो मैं बराबर पाबंद करूँ। और सुल्तान मूसा ने फरमाया, भूल चूक में हमारी दसों खाई गया छो ने तो छांटो नाखवाથી माफ थी। और सुल्तान मूसा ने ये भी फरमाया कि તમે કહો છો દુઃખ છે દુઃખ છે દુઃખ છે 3 ટાઈમ, પણ અમે એની દવા મેડિસિન આપીએ છીએ તે નથી ખાતા, એ મેડિસિન છે કે દસોं बराबर આવે, दसों बराबर। लास्ट में एक बात बताओ, लेकिन देखो अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो तिलावत की में, हाँ, और वापस गुजारिश, बेदरकारी नहीं करना, बने तब तक आओ इस घर के अंदर, शुक्राना अदा करो। नहीं आ सकते हैं, एटलीस्ट रात को सोने के पहले हाथ उठाओ, मौला रोजी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हेल्थ अच्छी रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला वापस घर पे पहुंचाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर दम में तेरा शुक्राना अदा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन वो लोग नुकसान में हैं जो अल्लाह के हुजूर में खड़े रहने को झुटलाते हैं, मानते नहीं। कई है ना, मैं अभी बोला, अरे शू यार मिशनरी बोलिया करे, मौत में ऐसा होगा, मौत के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन वो लोग नुकसान में है जो अल्लाह के हुजूर में खड़े रहने को झुटलाते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर मौत का वक्त अचानक आ जाता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तब वो कहेंगे, अफसोस हमारी बेवकूफ़ी के ऊपर, वो कहेंगे अफसोस हमारी बेवकूफ़ी के ऊपर कि जो हमने मौत और रूहानी दुनिया के लिए हमने की। और जो लोग, अल्लाह कहते हैं, जो लोग हमारी इन बातों को नहीं मानते हैं, झुटलाते हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं और अंधेरे में बड़े हुए हैं। कोई इस्माइली ऐसा नहीं है और होवे भी नहीं, और ना कोई उम्मा का अपना मेंबर है, नहीं, शुक्र मौला है। लेकिन मटेरियलिज्म का जोर इतना है कि बहुत संभालो और रोज मौला के पास दुआ मांगो। और आखिरी बात ये कहता हूँ कि मुंबासा काउंसिल के ऊपर, मुखी कामड़िया के ऊपर एक टेलीग्राम आया, और वो टेलीग्राम का एसेंस क्या था पता है? माय डियर मुखी एंड कामड़िया, मेरी एक रूहानी बेटी थोड़े टाइम पहले दूसरी दुनिया में चले गई है, और मेरा हुक्म है कि जमात के अंदर इसकी रूहानी की तस्वीर निकालने में आई, और उस रूहानी को मैं बहुत दुआएं देता और सुल्तान मूसा की सिग्नेचर। और ये टेलीग्राम मुझे बताया, ये था 1950 का। मैं 93 में मुंबासा गया, टांजानिया केन्या के टूर पे, तो वजीर काउंट कासम अली पारू, जिसको कईयों ने मिला होगा, ही वॉज ऑनररी अलवाइज और बहुत पैसे वाला आदमी था। तो उस टाइम पे रिटायर्ड था वो,
تو میرے کو اپنے آفس میں لے کے گیا, انشورنس کا وہ بڑا وہ تھا, آفیسر تھا, اور مجھے سب پرانی سب چیزیں بتایا. وہ وائزن کا اسٹڈی کلاس بھی چلاتا تھا, سلطان موسیٰ کے ساتھ کورسپونڈنس کرتا تھا ریلیجیس کوئسچن کے اوپر, اس کی بھی ایک فائل بنی ہے. تو مجھے اس نے یہ تالی کا بتایا. مشنری تیرے کو ایک بات بتاؤں گی. میں نے یہ تالی کا دیکھا, میں نے کہا وارث صاحب میں یہ ڈھونڈتا تھا کہ یہ کہاں سے ملے, اور شکر مولا, لیکن میرے کو انہوں نے زیروکس نہیں دی. میرے بولے تو اتار دے, میں نے اتار دیا, ٹھیک ہے. اور یہ لیڈی کون؟ یہ لیڈی 1945 میں, 50 میں سلطان موسیٰ یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. 1945 میں سلطان موسیٰ ایک کانفرنس میں سے ریٹرن ہوتے ہیں اپنے اتارے پہ, اپنے گھر پہ, اور راستے میں ایک لیڈی کھڑی ہے کالے ڈریس کے اندر, یعنی کالا برقع جیسا. سلطان موسیٰ ڈرائیور سے کہتے ہیں وہ بائک کے پاس گاڑی کھڑی رکھنا. جیسے وہ بائک کے قریب آئی گاڑی کھڑی رکھی. سلطان موسیٰ نے گلاس نیچے کیا, وہ بائی آئی مولا کے پاس, ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہی. سلطان موسیٰ کہتے کھانا بتا, بولو کیا ہے. خداوند سب برابر ہے, آپ کو پتا ہے میری شادی کہاں ہوئی. کی شادی اشناسری گھرانے میں کر دینے میں آئی تھی, اور وہ زمانہ ایسا تھا لڑکی کو جدھر ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, کیا ہے تو آپ کا کوشچن کیا ہے. خداوند دعا پڑھتی ہوں باطن میں, صبح 4 بجے اٹھتی ہوں, بول دیا ہے آپ کے پاس. سینے گتھنے کا کام کرتی ہوں, جو پیسہ میرا آتا ہے میں 10 جماعت خانے کوئی بھی حاجت سے پہنچا دیتی ہوں. ایک فکر ہوتی ہے. کیا فکر ہوتی ہے؟ ہمارے پر ایمان ہے کہ ہاں خدا پورا تیرے تو فکر نہیں ہے, وہ ہمارے پہ چھوڑ دے. لیکن ایک بات سن, جب بھی تیرا 100 سال پورا ہوگا, آپ کا جو روح ہے وہ ہمارے نور کے طرف آئیں گے. مومن نہ روح نو چھیڑو, ہمارا نور نہیں اندر چھیڑو. بہت کھانا ہوتا, اور کچھ نہیں, اور کچھ بہت کھانا ہوتا. چلو. اور 5 سال کے بعد وہ مر گئے, اور سلطان موسیٰ نے ممباسا کے اوپر تالی کا بھیجا. میرے مکھی اور کامڑیا, میری ایک روحانی بیٹی جو ظاہر میں اسماعیلی نہیں تھی لیکن وہ باطن میں اسماعیلی تھی. کیسے ہوا؟ بیس کا آیا, دعا, دسون, عبادت ہے, تو مذہب کا پایا. شکر مولا برابر ہے, مولا اور بھی برابر رکھے. مولانا حاضر امام آپ کو دین دنیا کے اندر سکھی, سلامت اور آباد رکھے. یا مولا حقیقت کی سمجھ دینا, تیرے طرف کی محبت دینا, نافرمانی کے کام سے بچانا. جو روحانی کے ثواب میں یہ مجلس ہے مولا ان روحانیوں کے گناہ معاف کر کے اس کو اصل میں واصل کرنا. اور جو حیاتیوں کی مجلس ہے یا نہیں ہے, یا مولا جتنے تیرے روحانی بچے ہیں ان کی سستی غفلتیوں کو دور کر کے یا حاضر امام صبح شام جماعت خانے کے اندر پابند رکھنا, تیری پناہ میں رکھنا, تیرے پیار میں رکھنا, اور حقیقتی سمجھ دینا. کیونکہ جماعت کے حیث صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.